السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ وذ زرکل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سوالات جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اس کے جوابات دوں گی، وہ بھی حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ جانور پر تشدد کرنے کی ممانعت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، ذبح کرنے میں جانور کے ساتھ احسان کرنا، قربانی کے کھال کا مصرف عورت ذبح کر سکتی ہے یا نہیں، کس طرح کے جانور کی قربانی جائز ہے اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کیا تنبیہ ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جانور پر تشدد کرنے کی ممانعت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی پر لعنت ہو جو جانور کا چہرہ داغتا یا جانور کے چہرے پر مارتا ہے۔ سنن ابی داؤد 2564۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور پر تشدد کرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، ذبح کرنے میں جانور کے ساتھ احسان کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان سے پیش آنا فرض قرار دیا ہے، لہٰذا تم کسی جانور کو ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو، یعنی ذبح کرنے والا چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو بے جا تکلیف سے بچائے۔ صحیح مسلم 1955۔ نمبر 3، قربانی کی کھال کا مصرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کر کے قیمت خود استعمال کر لی، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ استغفر اللہ۔ البتہ بیچے بغیر کھال ذاتی استعمال میں لائی جا سکتی ہے، مثلاً جائے نماز، مشکیزہ وغیرہ بنا لینا، یعنی کہ ہمیں قربانی کی کھال فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ خود استعمال میں اگر لانا چاہتا ہے کوئی تو وہ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے۔ نمبر 4، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے بکری ذبح کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری 5504۔ نمبر 5، کس طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ سنن ابی داؤد 2802۔ قربانی نہ کرنے والوں کو کیا تنبیہ دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ استغفار۔ سنن ابن ماجہ 3123۔ یہ کچھ احادیث تھیں جن کی روشنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ سے کوئی یہ مسئلے پوچھے تو آپ کے پاس بھی اب جوابات ہیں، آپ بھی انہیں حدیث کی روشنی میں بتا سکتے ہیں اور آپ کو خود بھی ان کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ جو احادیث ہم نے سنی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کو زیادہ سے زیادہ بتائیں، خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی تلقین دیں۔ دعا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔